اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ ہے رونق کائنات تجھ سے، ہرا ہے نخل حیات تجھ سے، شجر پہ برگ و ثمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ جناب صدر ذی وقار محسن انسانیت کی تشریف آوری سے پہلے کا انسان نور انسانیت سے بیگانہ اور اخلاق جمیلہ سے عاری تھا، بت پرستی کی لعنت، کفر و شرک کی خباثت میں گرویدہ تھا، عادات میں جاہلیت اور بہیمت کا خوگر اور کتاب و حکمت سے نابلد تھا۔ ہر قبیلے، خاندان، جماعت، گروہ بلکہ ہر فرد نے اپنا الگ الگ معبود اور خدا بنا رکھا تھا۔ کوئی شمس و قمر، ماہ و نجم کی پرستش کر رہا تھا، تو کوئی گائے اور بچھڑے کی پوجا کر رہا تھا، تو کوئی شجر و حجر کا پجاری تھا۔ غرض یہ کہ انسان طرح طرح کی جہالتوں میں مبتلا، کفر و شرک میں آلودہ، بت پرستی میں منہمک رہتا تھا۔ آپس میں ذرا ذرا سی بات پر سال ہا سال، پشت ہا پشت تک جدال و قتال کرنا، فتنہ و فساد، لوٹ کھسوٹ، بغض و حسد، زنا و ظلم کے بازار گرم کیے ہوئے تھے۔ پورے کا پورا معاشرہ ذہنی انحطاط اور فکری انتشار کا شکار تھا۔ ہر فرد ہر قسم کی معاشرتی برائیوں کا پیکر مجسمہ بنا ہوا تھا۔ ان انسانیت سوز اور اخلاق باختہ حالات کو دیکھ کر مشیت ازدی جوش میں آئی تو محسن انسانیت، سرچشمہ ہدایت، سید للکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالق کائنات نے بعثت فرمائی۔ پرانے غم کے سسکتے ہوئے اندھیروں میں، پرانے غم کے سسکتے ہوئے اندھیروں میں، نئے چراغ جلانے حضور آئے ہیں۔ ہوئی ہے آج محبت کی بستیاں آباد، دلوں کے شہر بسانے حضور آئے ہیں۔ حاضرین محفل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم وجود میں ظہور فرماتے ہی عرفان و ایمان کی بجلیاں چمکی، بخش و مراد کی ہوائیں چلی، جہالت کے بادل چھٹ گئے، ظلم و وحشت کی تاریکیاں کافور ہو گئی، بربریت و درندگی کی ظلمتیں ختم ہو گئی، جبر و استبداد کے آتشین جھکڑ عدل و انصاف میں تبدیل ہو کر باد صبا بن گئے، مایوسی و ناامیدی کے جو بادل چھا چکے تھے ان سے رحمت اور سعادت کی موسلا دھار بارش ہونے لگی، جس کے فیوز و برکات سے ارض و سما، زمین و آسمان، صحرا و سمندر، دشت و جبل، غرض یہ کہ دنیا کے گوشے گوشے میں بہار آ گئی، ہر پودا، ہر شجر محسن انسانیت کی آمد پر جھوم اٹھا، ستاروں کا رقص از سر نو پیدا ہوا، سورج اور چاند پھر اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگے، جو کلیاں مرجھا گئی تھی وہ پھر سے کھلنے لگی، پھول چمکنے لگے، سوکھی کھیتیاں لہرانے لگیں، سمندروں اور دریاؤں میں طغیانی آ گئی، قمری نے محبت کا طوق اپنے گلے میں ڈالا، بلبل فرتے محبت میں آ کر ترنم سے نغمے گانے لگی، خیانت کی جگہ امانت نے سنبھالی، دکھی انسانیت نے سکھ کا سانس لیا، محبت آگے بڑھ کر انسانیت سے بغل گیر ہوئی، جہالت و کفر کا پرچم سرنگوں ہوا اور اس کی جگہ رحمت و جود و کرم کا علم لہرانے لگا، کیسر و کسرا کے فلک بوس مینار زمین بوس ہوئے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ ارباب محفل، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت اور اخوت کا درس دیا، خاندانی و نسلی، جماعتی و ذاتی جھگڑے، تعصب و تنگ نظری کو مکمل طور پر ختم کر کے ایک ایسا جامع اور محبت بھرا پیغام دیا گیا جس میں کالے گورے،
عجمی عربی کا امتیاز ختم ہوا، سب کو کل مومنین اخوت کہہ کر بھائی بھائی بنا دیا، تمام باہمی جھگڑے ختم کر دیے گئے، ان بھیڑیوں کو گلا بانی، رہزنوں کو جہان بانی، غلاموں کو سلطانی، شاہوں کو اخوانی سکھا دی، ہماری ڈوبتی کشتیوں کو پار لگایا، ہمیں نار دوزخ کے عذاب و متاعب سے بچا کر جنت کے عیش و خلد کی خوشخبری سنائی، اس بشارت کے ساتھ جو اداس و حزین، پریشان و غمگین اور مرجھائے ہوئے چہرے تھے وہ خوشی سے تمتما اٹھے۔ وہ ایسے محسن ہیں کہ جن کے بعد رسالت اور نبوت کے دروازے بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ہر خاص و عام مستفید ہوا۔ بیگانوں پر کرم کرنا، حریفوں کو دعا دینا میرے آقا کی فطرت ہے، طلب سے ماسوا دینا، جدھر شام و سحر نفرت کے ویرانے دکھائی دیں اسی راہ میں اخوت کا ایک گلستان کھلا دینا۔ اس بڑھیا کی ہم خاری کو پہنچے رحمت للعالمین، وہ جس کا کام تھا راہ میں صدا کانٹے بچھا دینا۔ والسلام۔